من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا نگراں، اپنا والی، اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اس کی مثال عنکبوت مکڑی کے جالے کی طرح ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے جنہوں نے ایک گھر بنا لیا ہے۔ اور سب کو معلوم ہے دنیا میں انتہائی درجے کا کمزور گھر، سب سے بودا گھر، سب سے نحیف گھر یہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ مکڑی کے جالے کی طرح آج جن لوگوں نے گھر بنایا ہے، یہ گائے کا پیشاب پینے والی قوم جو گوبر کو سونا بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو برہمنیت کو فروغ دینے کے لیے تہذیبی لڑائی کی بات کرتے ہیں۔ ایک ڈھونگی جو یو پی کے اندر ہے وہ تہذیبی ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے ملک میں تہذیبی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، آگے بھی نہیں رہے گی، لیکن ان کو اپنا سکہ چلانا ہے، ان کو اپنی حکومت باقی رکھنی ہے، اس لیے وہ تہذیبوں میں لڑائی کی بات کرتے ہیں۔ یہ بزدل لوگ، یہ کمزور لوگ، یہ ڈرپوک لوگ ہمیں ڈرانے کے لیے ہندو مسلم میں ہمیں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، اس ملک کے اندر کبھی بھی ہندو مسلم کی لڑائی نہیں ہوئی ہے، اور آج بھی نہیں ہو رہی ہے، اور آئندہ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی کا یہ نعرہ صرف ایک دن کے لیے نہیں تھا، یہ جب تک ہندوستان باقی رہے گا، جب تک یہ بھارت باقی رہے گا، جب تک ہمارا انڈیا باقی رہے گا، تب تک ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور جو کوئی بھی اس رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اسے آٹے کی مکھی کی طرح، آٹے کی بال کی طرح کھینچ کر باہر نکال پھینکیں گے انشاءاللہ۔ آج تحفظ ہمارا خطرے میں ہے۔ کون سا تحفظ خطرے میں ہے؟ دو تحفظ ہیں، ایک ہے ہمارا دینی تحفظ اور ایک ہے ہمارا دستوری تحفظ۔ ان دونوں تحفظ کو آج ختم کرنے کے لیے آر ایس ایس، سنگھ پریوار اور ان کے اشارے پر بی جے پی حکومت مکمل طریقے سے پورے ملک کے سرمایہ کو جھونک رکھی ہے، اور وہ ساری طاقتوں کو اسی ملک کے عوام کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ ہمارے مذہبی تحفظ کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے مذہبی تحفظ کو ختم کرنے کے لیے دستور کے اندر تربیت کیا جا رہا ہے۔ نیو ایجوکیشن پالیسی جیسی ایک گندی پالیسی نافذ کرنے کی کوشش چل رہی ہے۔ ہمارے مذہبی تشخص، ہمارے مذہبی وجود کو آج تک جس نے ہاتھ لگایا ہے وہ اس روئے زمین پر باقی نہیں بچا ہے، اور انشاءاللہ تاریخ یہ دیکھے گی اگر آج پھر ہمارے تشخص اور وجود کو اور مذہبی وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ ان کا نام و نشان تاریخ سے مٹ جائے گا۔ دوسرا خطرہ ہمارے دستوری وجود کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کشمیر کے اندر کیا ہوا، آپ کو معلوم ہے 3 طلاق بل کے متعلق کیا ہوا، آپ کو معلوم ہے ہندوستانی عوام کی شہریت کے متعلق کیا ہوا، آپ کو معلوم ہے کسانوں کے متعلق کیا ہوا اور ہو رہا ہے۔ یہ سب آپ کو آزادی دلانے کے لیے نہیں ہے، یہ سب آپ کو کھانا پینا مہیا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سب آپ کو دستوری حقوق دینے کے لیے نہیں ہے، یہ سب آپ کے دستوری وجود کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ این آر سی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ این آر سی مسئلہ نہیں ہے تو اس ملک کے اندر دوسرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر شہریت ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر انگریزوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ یہ شہریت ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر باہر ممالک کے کسی بادشاہ نے آج تک آواز نہیں اٹھائی، لیکن انگریزوں اور اسرائیلوں کے یہ ایجنٹ، یہ غلام لوگ جس طریقے سے آج غلامی کر کے اس ملک کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ملک کے سارے ڈپارٹمنٹ کو بیچ رہے ہیں، ملک کے سرمایہ کو
मुल्क के सरमाया को पानी की तरह बहा रहे हैं और मुल्क के सारे डिपार्टमेंट को गुलाम बना चुके हैं। उसी तरीके से इस मुल्क के सारे अवाम को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को, दलित, आदिवासी, SC, ST, OBC को, सबको गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, रामनाथ कोविंद हो या JP नड्डा हो, ये सब लोग आज इस्राइल की गुलामी कर रहे हैं। वो मोहन भागवत हो या RSS का एक मेंबर हो, ये सब लोग इस्राइल की गुलामी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जिस तरीके से वो गुलाम बन चुके हैं, जिस तरीके से अंग्रेजों से इन्होंने साजबाज की थी, उसी तरीके से आज पूरे मुल्क को गुलामी के दलदल में फांस दिया जाए। क्या आप गुलाम बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हुकूक को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मुल्क को तबाह होते देखने के लिए तैयार हैं? कोई भी हिंदुस्तानी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मुट्ठी भर लोग, संघ परिवार और बीजेपी के ये चंद लोग, इनके अंदर 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो ब्राह्मण हैं, जो लोग अगर ताकत में रहते हैं तो अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं और जब ताकत नहीं मिलती है तो भीगी बिल्ली की तरह दूसरों के पास आके हाथ जोड़ते रहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो सियासी मफाद के लिए बीजेपी और RSS के साथ जुड़े हुए हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हम उनके साथ जाएंगे तो हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, हम उनके साथ जाएंगे तो हमें इज्जत मिलेगी। ये वो लोग हैं जो सियासी मफाद और ज़ाती मफाद के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग भी उनके साथ हकीकत में नहीं हैं। और तीसरे वो लोग हैं जिनको ये लोग रुपया और शराब के जरिए से खरीदते हैं। ये वो लोग हैं जिनको आप चड्डी पहनकर डंडा लेकर के रोडों के ऊपर परेड करते देख रहे हैं। ये चड्डी और डंडा लेकर के परेड करने वाले लोग ये रुपए के जर खरीद गुलाम हैं। इनके पास न तो अपना कोई एजेंडा है और न ही इनके पास कोई ताकत है। हमारे पास और हिंदुस्तानियों के पास सबसे बड़ी ताकत हमारे दस्तूर की ताकत है और इस ताकत के सामने कोई भी ताकत खड़े होने की पोजीशन में नहीं है। ये संघ परिवार के मुट्ठी भर लोग, ये टिड्डी दल लोग आज ये समझते हैं कि हमारे मुल्क को अंग्रेजों की तरह गुलाम बना लेंगे। इन्हें याद रखना चाहिए कि ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने जाकर के अंग्रेजों के सामने सावरकर की तरह समझौता किया था और गुलामी कबूल किया था और पैसा लेकर के उनके लिए काम करने को तैयार हुए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से ज्यादा कीमती है। मेरे भाइयों, आज एक आवाज उठाई जा रही है टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदुओं को कत्ल किया, उन्होंने दलितों को कत्ल किया, उन्होंने इसको कत्ल किया, उन्होंने मंदिर को तोड़ा। हम ये कहते हैं टीपू सुल्तान ने कत्ल किया है, हम ये कहते हैं और हमें फख्र है टीपू सुल्तान ने कत्ल किया है, लेकिन हिंदुओं को नहीं, दलितों को नहीं, सिखों को नहीं, ईसाइयों को नहीं, टीपू सुल्तान ने मुल्क के गद्दारों को कत्ल किया है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ करके मुल्क को बेचने की कोशिश की थी, जिन्होंने मुल्क को नीलाम करने की कोशिश की थी, उन लोगों को कत्ल किया है। आज भी टीपू की औलाद ऐसे लोगों को कत्ल करने के लिए तैयार है जो हमारे मुल्क को बेचने की कोशिश करेगा, मुल्क के अवाम को गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। हम आज भी उनको बख्शने के लिए तैयार नहीं। हिंदुस्तान और भारत कभी भी उसे माफ नहीं करेगा जो हमारे मुल्क के लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश करेगा, हमारे मुल्क के दस्तूर को तोड़ने की कोशिश करेगा। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसूने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। मेरे भाइयों, सबसे पहला मसला इस मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। वो दीनी तहफ़्फ़ुज़ हो या दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ हो, इसके लिए हमें ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये नारा लगा लेने से और ताली बजा लेने से और प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस कर लेने से यह मसला हल हो जाएगा तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इसके लिए हमें घर घर जाकर, हर फर्द के पास जाकर के हर इंसान को, हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को, हर इंडियन को बताना पड़ेगा इस वक्त हमारे मुल्क को अहम खतरा क्या है और कौन इस खतरे को पैदा करने वाला है, कौन है इस मुल्क का दुश्मन।
یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہندو مسلم کا کارڈ کھیل رہے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جب بھی الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہندو اور مسلم کو پرچار کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم کو باہوبلی چاہیے، تم کو علی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ تم کو مسجد چاہیے تو ہم کو مندر چاہیے. ان کو مندر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کو گرجا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کو عبادت گاہوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان کو صرف سکتا چاہیے، ان کو صرف ووٹ چاہیے. جب ووٹ لینے کی باری آتی ہے تو یہ ہندو کی بات کرتے ہیں، اور جب قتل کیا جاتا ہے ہندوؤں کو، جب مارا جاتا ہے دلتوں کو، جب عزت لوٹی جاتی ہے دلت بیٹیوں کی، تو ایک بھی بی جے پی کا آدمی، ایک بھی بی جے پی کا لیڈر اور ایک بھی سنگھ پریوار کا آدمی اس دلت بیٹی کی حمایت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کشمیر میں جب عزت لوٹی گئی، جب یو پی میں عزت لوٹی گئی، جب حیدرآباد میں عزت لوٹی گئی، جب بہار میں عزت لوٹی گئی، کسی بی جے پی کے ایک بھی نیتا نے بیان نہیں دیا کہ یہ غلط ہوا ہے. کیا بی جے پی کے لیڈر کی ایک بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی تو وہ جرم نہیں ہے؟ اور کیا دلت کی ایک بیٹی کی عزت لوٹی گئی تو وہ جرم نہیں ہے؟ دونوں جرم کا ڈبل اسٹینڈ اس ملک کے اندر چلنے والا نہیں ہے. ایسا ایک اسٹینڈ چلانے والے لوگ اس ملک کا دشمن ہے. اس ملک کا دشمن جو لوگ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں. اس ملک کا دشمن سنگھ پریوار اور آر ایس ایس کے لوگ ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھارتی ہیں، ہم بھارت کے سنویدھان پر یقین رکھتے ہیں. ہم دشمن ان کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے دستور کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمارے ملک کے جمہوری سسٹم کو ختم کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ لوگ جو لوگ ہمارے ملک کے جمہوری نظام کو توڑ دینا چاہتے ہیں، جو ہندو مسلم میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں میں، دلتوں میں، آدیواسیوں میں، ایس سی ایس ٹی لوگوں کے اندر تفریق پیدا کرتے ہیں، جو یہاں پر بھید بھاؤ اور ذاتی واد کا سسٹم لاگو کرنا چاہتے ہیں، برہمن، شتری، ویش، شودر، یہ سب نظام لانا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہیں اصل میں اس ملک کا دشمن. ان لوگوں کو ہمیں سمجھانا ہے کہ اب آپ کے سامنے لڑنے کے لیے اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کھڑا ہو چکا ہے. پاپولر فرنٹ کا ایک کیڈر آر ایس ایس کے 20 گنڈوں کے لیے اکیلا کافی ہے. پاپولر فرنٹ کا ایک کیڈر آر ایس ایس کے 20 گنڈوں کے لیے اکیلا کافی ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں، تم ملک کو چھوڑو، ملک کے سنویدھان کو چھوڑو، ملک کے فوج کو چھوڑو. اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے اور تمہارے گائے کے موتر میں اتنی طاقت ہے کہ تم مقابلہ کر سکتے ہو تو آ جاؤ، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہماری لڑائی ہندوؤں سے نہیں، ہماری لڑائی سکھوں اور عیسائیوں سے نہیں. ہم دستور کے لیے آر ایس ایس اور سنگھ پریوار سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک اس ملک کے اندر ایک بھی سنگھی زندہ ہے. آج ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کو معلوم ہے ہماری تاریخ ہے، ہندوستان کی تاریخ ہے، ہندوستان کے مجاہدین آزادی کی تاریخ ہے. ہم نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا ہے اور مسلمانوں نے کبھی کسی سے سمجھوتا نہیں کیا ہے. ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق اور انصاف کی بات کی، آج جو لڑائی ہے وہ لڑائی میں سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق و انصاف کی آواز بلند کی، جب توحید کی آواز بلند کی، جب لوگوں کو آزادی دلانے کی بات کی، جب سب کو سکھ، عیسائی، کالے، گورے، عربی، اجمی سب کو برابری دینے کی بات کی، تو وہاں کے جو شورما لوگ تھے، وہاں کے جو ہٹلر لوگ تھے، وہاں کے جو سردار لوگ تھے، ان لوگوں کو اپنی کرسی جانے کا خطرہ ہوا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے چیلنج دیا، دھمکی دی، ڈرایا. کیا کہا؟ ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو اس کام سے روک لو، نہیں تو ہمارے بیچ سے نکل جاؤ، ہم دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا تم اپنے کام سے باز آ جاؤ. تم یہ مت بولو کہ یہاں پر غلام اور آزاد سب برابر ہیں، یہ مت بولو کہ سب آزاد ہیں اور سب کو آزادی کا حق ہے، یہ مت بولو کہ سارے انسان یکساں ہیں اور سب کو یکساں حقوق ملنا چاہیے. تم یہ مت بولو کہ انسان میں جتنے بھی ہیں گورے، کالے، سردار اور غیر سردار،
عربی اور عجمی سب کو برابر حقوق ملنا چاہیے. اس سے تم باز آ جاؤ. تب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی جواب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر لالچ دیا گیا. آج جو دھمکایا جا رہا ہے, دھمکانے کی مثال آپ لوگوں کو معلوم ہے. ڈائریکٹلی بولا جا رہا ہے تم یا تو بی جے پی کے ساتھ آ جاؤ یا تو جیل میں چلا جاؤ. ہم نے دیکھا ہے بہار میں نتیش کمار کو بولا اور لالو پرساد کو بولا. ایک بی جے پی کے ساتھ آ گیا ہے تو آج وزیر اعلیٰ ہے, اور ایک نہیں آیا تو وہ آج جیل میں زندگی گزار رہا ہے. ایسے دھمکایا جا رہا ہے, پورے ملک کے اندر دھمکایا جا رہا ہے. اور صرف یہ سیاسی لیڈروں کو نہیں, صرف غیر مسلموں کے نہیں, مسلمانوں کو بھی, دلتوں کو بھی, آدیواسیوں کو بھی, سب کو بھی یہی دھمکی دی جا رہی ہے. دوسری بات, لالچ دی جاتی ہے, انہیں خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے آج بی جے پی کے ساتھ میں جتنے ایم پیز ہیں, جتنے ایم ایل اے ہیں, وہ سبوں نے اپنی ماں بہن کی عزت گروی میں رکھ کر کے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان سب لوگوں نے اپنے گھر اور زمین جائیداد کو معاوضہ دے کر کے, معاوضے میں لے کر کے آج زندگی گزار رہے ہیں. میں ان ایم پیوں سے کہنا چاہتا ہوں, میں ان ایم ایل اے سے کہنا چاہتا ہوں, میں ان میڈیا والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, میں ان پولیس والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, میں اس ملک کے عام ناگرک اور جنتا سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو آج بی جے پی کی حمایت کرنے والے ہیں, آر ایس ایس سنگھ پریوار کا ساتھ دے رہے ہیں, کہ تم نے اپنی ماں بہن کی عزت کو کتنے بھاؤ میں بیچا ہے. تم نے اپنے قوم جس کو تم مادر وطن کہتے ہو اور وندے ماترم کہتے نہیں تھک رہے ہو, اس کا سودا تم نے کتنے میں کیا ہے؟ کیا تم آج سودا کر رہے ہو, کل تمہاری نسلوں کی ضمانت کس کے سر پہ ڈال کر کے جا رہے ہو؟ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ آج جس طریقے سے تم کو کرسی پہ بیٹھایا ہے کل تمہاری نسلوں کو یہ اس طرح بیٹھائیں گے؟ نہیں. جو لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے آج تمہارے پاس طاقت ہے تو وہ تم کو کرسی پہ بیٹھائے گا, کل تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی, تم کو نوکر بنا کر, غلام بنا کر جیل کے سلاخوں کے اندر ڈال دے گا. یہ لوگ جو آج ملک کے اندر افراتفری مچا کر رکھے ہیں, جو ملک کے اندر دشمنی پھیلا رہے ہیں, ایسی ایک دھمکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی لالچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا تم اپنے اس مشن کو, حق کی آواز کو, انصاف کی عدالت کو چھوڑنے کے لیے کیا لوگے, کیا قیمت چاہیے؟ بولو. لڑکی چاہیے, دنیا کی حسین ترین لڑکی تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے. بتاؤ. دولت چاہیے, دنیا کی ساری دولت تمہارے قدموں میں جھکا دیں گے. بولو. سرداری چاہیے, ریاست چاہیے, قیادت چاہیے, ہم سب تم کو امیر بننے کے لیے تیار ہیں. ایسے وقت میں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا تاریخ میں سنہرے الفاظ سے آج بھی موجود ہے. ہمارے ایک ہاتھ میں سورج, دوسرے ہاتھ میں چاند دے دو, پھر بھی ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. آج بھی ہم ہندوستان کی اس فضا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں چاند, ہمارے ہاتھ میں سورج, ہمارے گلوں میں ستاروں کا ہار بنا کر ڈال دو, پھر بھی ہم آر ایس ایس سنگھ پریوار سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم عزت سے جیے تو جی لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو, ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تھی وہ آج اس ملک کے اندر بھی رکھی جا رہی ہے, وہ ہے سمجھوتا. سمجھوتا کرایا جا رہا ہے. آج جو لوگ نہیں جھکنے کے لیے تیار ہیں ان کے پاس آر ایس ایس کے لیڈر اور کیڈر گھر گھر جا کر, آفسوں میں جا کر, دفتروں میں جا کر, گھروں میں جا کر, مسجدوں میں جا کر, مندروں میں جا کر ان کو خرید رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں. دیکھیے آر ایس ایس سب سے اچھی تنظیم ہے, آر ایس ایس سب سے پاورفل تنظیم ہے. اس کو آپ لوگوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے, اس سے آپ لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ سمجھا رہا ہے اگر ہم لوگ مل کے کام کریں گے تو ایک اکھنڈ بھارت ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایسے ایک سمجھوتے کی بات چل رہی ہے. وہ سمجھوتا کمزور بنیادوں کے اوپر بھی کیا جا رہا ہے. ہم تم کو مسجد بنانے کے لیے جگہ دیں گے, ہم تم کو مدرسہ چلانے کی اجازت دیں گے, ہم تم کو ایک یونیورسٹی کھول کر دیں گے, ہم تم کو تمہاری بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ دیں گے, ہم تم کو وارڈ سدس کا ایک ٹکٹ دے دیں گے, ہم تم کو بی جے پی میں فلاں پوسٹ دے دیں گے, فلاں عہدہ دے دیں گے. ایسا ایک سمجھوتا چل رہا ہے.
समझौता कराने के लिए इस वक्त मुल्क के बहुत सारे जमीर फरोश और ईमान फरोश लोग घूम रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी हमें समझने की जरूरत है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिसको आरएसएस ने दिसंबर 2002 के अंदर बनाया है, वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों को ये ड्यूटी दी गई है। उसके साथ 8 मुस्लिम तंजीमें हैं जिनको संघ परिवार ने ये काम दिया है कि मुसलमानों को बांटो, लड़ाओ और कमजोर करो, और जो समझौते के लिए तैयार नहीं होते हैं उनके खिलाफ सरेआम प्रोपेगेंडा करो। ये प्रोपेगेंडा आज चल रहा है, ये समझौते का प्लान आज पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है। हमको ये देखना है कि ऐसे वक्त में हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या था। मक्का मुकर्रमा का हरम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुफ्फार मक्का की बड़ी टीम है और उन्होंने बुलाकर कहा, मोहम्मद लड़ाइयाँ बहुत हो गई है, इख्तिलाफ बहुत हो गया है, अब हमें लड़ने की जरूरत नहीं, हम एक ही मुल्क के हैं, एक ही बिरादरी के हैं, एक ही खानदान के हैं, क्यों ना हम मिलके रहें। और उसके लिए रास्ता यह है कि हम लोग भी तुम्हारे खुदा की इबादत कर लेते हैं, तुम भी कभी कभी हमारे माबूदों की पूजा कर लिया करो। अल्लाह तबारक तआला के अर्श से अल्लाह का फरमान आया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा तहजीब, तुम्हारी कल्चर, हमारे लिए हमारा कल्चर और हमारी तहजीब है। हम न तुम्हारे खुदाओं के सामने झुक सकते हैं, न तुम हमारे माबूद की इबादत करोगे। हम कभी भी तुम्हारे बातिल खुदाओं के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान जब तक उसके जान में जान है और जब तक उसके दिल के अंदर और जिस्म के अंदर एक रमक भी बाकी है, वो कभी भी शिर्क के ऊपर, कुफ्र के ऊपर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई भी ज़मीर फरोश इंसान अगर आपसे समझौते की बात करता है तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जुमला याद होना चाहिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हमारा धर्म मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है, हमारा धर्म मुल्क के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है, हमारा धर्म मुल्क में यकसानियत पैदा करना है, हमारा धर्म हिंदू मुस्लिम को एक बनाना है, हमारा धर्म औरतों को हिफाजत फराहम करना है, हमारा धर्म इस मुल्क को एक पावरफुल मुल्क बनाना है, हमारा धर्म इस मुल्क को सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मजबूत करना है। जो भी उसे कमजोर करने की कोशिश करेगा, हम अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस समझौते के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमें डराने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही जैसे कुफ्फार सहाबा किराम के पास आके कहते थे, ये लोग, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उन लोगों ने कैसर और किसरा से, अमेरिका और इस्राइल से समझौता कर लिया है। आज का अमेरिका और इस्राइल, उनसे समझौता कर लिया है। सारी ताकतें एक हो चुकी हैं। अब तुम्हें डरना चाहिए, बच के रहना चाहिए, दब के और डर के रहना चाहिए। उस वक्त इज़ा क़ाल लहुमुन नास इन्नन नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, जब उनसे कहा जाता था सारे कबाइल एक हो चुके हैं, आज हमें डराया जा रहा है, सारे लोग आरएसएस के साथ में हैं, सारे लोग बीजेपी के साथ में हैं, सब लोग उनके फेवर में बात कर रहे हैं। इज़ा क़ाल लहुमुन नास इन्नन नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कल भी हमारे लिए अल्लाह वाहिद कारसाज और वाहिद निगरां और वाली और मालिक था। आज भी हमारा वही खुदा उसी तरीके से जिंदा और ताबिंदा है। जिंदा खुदा की इबादत करने वाले जिंदा कौम कभी भी किसी से बातिल बुनियादों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होती। जब हौसले बुलंद हो कामिल हो शौक भी, जब हौसले बुलंद हो कामिल हो शौक भी, तो वो काम कौन सा है जो इंसान कर सके। आज ये जो मुल्क के लिए पॉपुलर फ्रंट के साथ एक मुहिम का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मैसेज क्या है? इस प्रोग्राम के अंदर दो चीजें हैं, वो हमें अहमियत के साथ याद रखनी है। सबसे पहली चीज, यहां इस मुल्क के अंदर तफरीक की सियासत को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस मुल्क के अंदर तफरीक की सियासत को हम कामयाब नहीं होने देंगे। एक दूसरा,
اس ملک کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی مذہب کے کسی بھی کلچر کے کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا تو ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کریں گے. اس کے بنیاد پر ہم ملک کو آگے بڑھائیں گے. اس لیے اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے، اگر ملک کو تقویت دینا ہے، اگر ملک کو لے کر آگے چلنا ہے تو پاپولر فرنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ایک طرف حق اور انصاف ہے، ایک طرف ظلم اور ناانصافی ہے، ایک طرف آزادی اور حریت ہے، دوسری طرف غلامی اور مظلومیت ہے، ایک طرف برابری ہے، دوسری طرف برہمنیت ہے، ایک طرف برابری ہے، ایک طرف عزت اور خودداری کی زندگی ہے، دوسری طرف مظلومیت کی زندگی ہے. ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم کو کون سا ڈپارٹمنٹ طے کرنا ہے، کون سے سائیڈ میں ہم کو کھڑا ہونا ہے. اگر آج آپ نے اس کو طے نہیں کیا تو آنے والی نسلیں آپ کو گالی دیں گی. یہ جو وقت اس وقت چل رہا ہے، اس وقت میں ہمیں ہمارے ملک کے لیے بہت کچھ قربانی کی ضرورت ہے اور ملک کو قربانی درکار ہے. اس قربانی کے لیے ہم سب کو تیار ہونا پڑے گا. ہم بنیادی طور پر ایک بات پیش کرتے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، اسلام کے خلاف ہم کوئی بھی قدم نہیں اٹھائیں گے اور اسلام کسی بھی انسان کے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے. ہم لوگ انڈین ہیں، بھارتی ہیں، بھارت کے سمویدھان پر ہمارا ایمان ہے. ہم سمویدھان کی حفاظت کریں گے. جب بھی ہم کسی بھی لڑائی کے لیے آگے بڑھیں گے ہم سمویدھان کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھائیں گے. ہم سمویدھان کے دائرے میں رہ کر دستور اور قانون کو پکڑ کر ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنے مذہب کی بھی حفاظت کریں گے اور ملک کے عوام کی بھی حفاظت کریں گے. یہ دو بنیادی چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اگر ان دو بنیادوں پر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ جس طریقے سے کل ہم نے انگریزوں کو اس ملک سے بھگایا تھا، آج پھر ہم ان کالے انگریزوں اور اسرائیل کے غلاموں کو بھاگنے پر مجبور کریں گے. اس وقت ہمارے سامنے ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ہمارے سامنے ہماری بیٹیاں ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اس وقت بہت زیادہ ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. آپ کی تربیت ہی صلاح الدین ایوبی پیدا کر سکتی ہے، آپ کی تربیت ہی موسیٰ بن نصیر پیدا کر سکتی ہے اور آپ کی تربیت ہی جس طریقے سے مجاہدین آزادی پیدا کیا تھا اسی طریقے سے آج پھر سے ہندوستان کے آزادی کے لیے افراد پیدا کر سکتی ہے. ہمیں ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو اداروں کے اندر بھیجتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کے منہ میں کھانے کا لقمہ ڈالتے ہیں تو ان بچوں کو بتانا ہے حق اور انصاف ہماری پہچان ہے، جمہوری ہندوستان ہماری شان ہے، اس ملک کی عزت اور ناموس کا تحفظ ہمارا ایمان ہے. اس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھائے گا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. انشاءاللہ اگر اس طرح ہماری نسلوں کو تربیت دی گئی اور اس کی نشو و نما کی گئی تو یہ کیا مٹھی پر چپدی کے شوربے ایسی پورا ملک بھی ہمارے بھارت کے اوپر امنڈ آئے تو بھی بھارتی مسلمان اور اس ملک کے عوام مل کر انہیں شکست دینے کے لیے کافی ہے. آج ایک مسئلہ بہت زور و شور سے چل رہا ہے، وہ ہے رام مندر کا کلیکشن. رام مندر کے نام پر کلیکشن. آل انڈیا امامس کونسل نے دو ٹوک فیصلہ کیا ہے، رام مندر کے چندے میں کوئی بھی مسلمان حصہ نہیں لے گا. ہم کو مندر کے چندے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کو مندر کے چندے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم مندر کے چندے کے خلاف نہیں ہیں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھنا ہے. لیکن ہماری 500 سالہ بابری مسجد کو مجرمانہ طور پر شہید کر کے، ہمارے 500 سالہ بابری مسجد کے دستاویزات کو ہوتے ہوئے اس کے خلاف غیر منصفانہ فیصلہ حاصل کر کے، ہمارے 500 سالانہ بابری مسجد کے مجرموں کو رہا کر کے ہماری مسجد کی جگہ پر کوئی مندر تعمیر کیا جائے گا، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ قانون کا سہارا لے کر جب بھی موقع ملے گا اس جگہ دوبارہ بابری مسجد ضرور تعمیر کریں گے. اس کے لیے ہم ہماری نسلوں کو تیار کریں گے، اس ملک کے جمہوری اور سیکولر عوام کو تیار کریں گے
کیونکہ یہ بابری مسجد یا مندر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سنگھ پریوار کی عزت اور ہندوستانیوں کی ذلت کا مسئلہ ہے۔ اس ملک کے اندر سیاسی اور فسطائی جماعتوں کے بالادستی اور اس ملک کے دستور کی ذلت کا مسئلہ ہے۔ اس ذلت کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وقت جو ملک کے اندر بہت سارے لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، آج ہمیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں دو طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے ہر کمیونٹی کے اندر۔ ایک وہ ہے جو کھلے عام اس کے ساتھ میں جائیں گے، دوسرے وہ ہیں جو کھلے عام ان کی مخالفت کریں گے، تیسرے جو بیچ کے ہیں یہ بہت ڈینجر ہے۔ تیسرے یہ بہت ڈینجر ہے۔ ان کو پہچاننے کے لیے کون آپ کا آدمی ہے اور کون ملک کا آدمی ہے اور کون آپ کے خلاف ہے، کون ضمیر فروش ایمان فروش ہے، ان کو پہچاننے کے لیے آپ صرف ایک بات یاد رکھیے، جو انسان چاہے وہ کسی تنظیم کا لیڈر ہو، چاہے کسی جماعت کا سردار ہو، چاہے کسی کمیونٹی کا لیڈر ہو، کسی مسجد کا امام ہو، کسی بھی علاقے سے آیا ہو، حتیٰ کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتر کر بھی اگر یہ کہے کہ RSS تمہارے لیے خطرہ نہیں ہے، BJP تمہارے اچھائی کے لیے سوچ رہی ہے اور سنگھ پریوار کے ساتھ جاؤ گے تو تم محفوظ رہو گے، آپ سمجھ جانا یہ ملک کا دشمن ہے، یہ غدار ہے، یہ ضمیر فروش ہے، اس نے اپنے قوم اور دین کا سودا کیا ہے۔ ایسے سودے بازوں سے ہمیں باز رہنے کی ضرورت ہے، بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ان ضمیر فروشوں سے باز نہیں آئیں گے اور بچ کر نہیں رہیں گے، تب تک ہم کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان منافقوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات، اس ملک کے اندر جو آج ماحول ہے، ان ماحول میں آل انڈیا امامز کونسل پورے ملک کے اندر یہ بیداری پیدا کر رہی ہے کہ ہم لوگ دستور کے خلاف اور اس ملک کے عوام کے خلاف اور اس وقت جو کسانوں کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کے خلاف کوئی بھی قانون ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے گی، ہماری نسلوں کو قربان کرنا پڑے گا، گھر بار کو قربان کرنا پڑے گا، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دستور کے خلاف قانون سازی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مذہبی تشخص اور وقار کے تحفظ کے لیے کسی بھی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسانوں کی بالادستی کے خلاف، عوام کے حقوق کے خلاف کسی بھی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اسی نظریے کے ساتھ آل انڈیا امامز کونسل آگے بڑھے گی، اور جب بھی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو ضرورت پڑے گی اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا آواز دے گا، آل انڈیا امامز کونسل کے علماء اور ائمہ پہلے سب میں کھڑے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ حالات دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ الحمدللہ حضرت عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ الحمدللہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم بہت قیمتی باتیں پیش فرما رہے تھے، جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد اب ہم دعوت دیتے ہیں جناب عبدالوارث صاحب SDB اسٹیٹ پریزیڈنٹ، وہ آئیں گے انشاءاللہ اپنے خطاب پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ داعش پہ تشریف فرما عمائدین شہر، حاضرین مجلس، معزز خواتین، آج کا جو جلسہ فار دی نیشن وتھ پاپولر فرنٹ آف انڈیا، ملک کے لیے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ساتھ، وقت کا، حالات کا، حالت حاضرہ کا ایک بہت ہی اہم پروگرام یہ ہم پاپولر فرنٹ آف انڈیا والے منعقد کیے ہیں۔
میں ایک شعر سے نیاز دیوبندی کا شعر ہے وہ پڑھ کر اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہوں گا. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. پھوس کے معنی گھاس. آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے. آگے مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا. اب میرا نمبر آیا ہے. میرے قتل پر آپ بھی چپ ہیں. اگلا نمبر آپ کا ہے. یہ حالات 2014 کے بعد اگرچہ آپ دیکھیں گے ایک زمانہ تھا دہشت گرد کچھ لیفٹسٹ کو بنایا جاتا تھا. اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ مسلمانوں کو دہشت گرد بنایا گیا. اب ایک زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ملک کے لیے بارڈر پر جو لڑنے والی قوم جس کو سکھ کہتے ہیں ان کو آج خالستانی پاکستانی کینیڈا سے پیسہ آیا ہے یہ القاب دیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب جو ان کی بات نہیں سمجھتا ان کو الزامات کے گھیرے میں لا کر کمزور ہونے کی کوشش پہلے بھی کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں. پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب سمجھ میں آ رہا ہے. یہ فرق ہے. اگرچہ ہم کیونکہ میں پولیٹیکل جماعت سے وابستہ ہوں ایس ڈی پی اے سے تو تھوڑی پولیٹیکلی بات کروں گا لیکن ریلیٹڈ اس کے کروں گا میں. اگرچہ ہم 1947 کے بعد سے 92 تک اگرچہ دیکھتے ہیں حالات اندرونی طور پر اس طریقے سے خراب کر دیے گئے تھے مسلمانوں کو یا سیکولر ذہن رکھنے والوں کو یا ایک عام دلت کو یا عیسائی کو کہ دھیرے دھیرے ان کو فسادات کے ذریعے الزامات لگا کر جیسے صاحبوں کو انڈا جیل میں ڈالیں بیچارے کو ایک دم 90% ہینڈی کیپ ورا صاحب کو ڈالے ہیں. ایسا مختلف طریقوں سے عوام کو جو حق پر تھے کمزور کرتے کرتے اس میں زیادہ تر مسلمان تھے. تو 1992 1947 سے 1992 تک دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے منظم طریقے سے ختم کر جب بابری مسجد کو شہادت کیا گیا تو اس وقت مسلمانوں کے دماغ میں بات ہے اور کانگریس کا ساتھ چھوڑا. ہندوستان میں پہلی بار ایک مضبوط سرکار کے بجائے ایک کمزور سرکار کا وجود میں آئی. یہ دیکھنا ہے آپ یہ جان کر یا انجان کر یہ نہیں لوگوں کو پتا لیکن کمزور حکومت اس ملک کے پارلیمنٹ میں عوام نے دی. اس کے بعد اگر سے آپ دیکھیں گے 1992 سے 2014 تک ہم غفلت میں تھے یا خاموش تھے نہیں معلوم. منظم طریقے سے ہم کو کھوکھلا بنایا گیا سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کے نام پر. یہ دہشت گرد ہے یہ پاکستانی ہے یہ یہاں کے نہیں جھوٹ پر جھوٹ. کیونکہ ابھی جو جتنے میرے سے پہلے جو اسپیکرز ایک بڑی تفصیلی گفتگو کی ہیں چاہے عالم صاحب ہو یا حنیف صاحب ہو یا اسی پہلے تیلگو میں جو صاحب اسپیچ دیے تھے وہ صاحب ہو ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھا ہے. وہ بار بار ریپیٹ کرنا بھی ہمارے ہم صرف جائزہ لیتے ہوئے ہماری تقریر کو ختم کریں گے. تو 1992 سے 2014 کا الیکشن اگرچہ آپ دیکھتے ہیں یہ 120 کروڑ کی عوام میں 80 پر 6 کروڑ ووٹنگ لسٹ تھی. اس میں 80 پر 6 کروڑ ووٹنگ لسٹ میں جب 2014 کا الیکشن ہوا 70% یا 65% پولنگ ہوا 52 کروڑ ووٹ آئے ملک کے اندر. جب حکومت کے الیکشن میں صرف 33% ووٹ یعنی 17 کروڑ 50 لاکھ ووٹ لے کر 120 کروڑ آبادی والے ملک پر صرف 17 کروڑ الیکشن ووٹ لے کر حکومت قائم کیا گیا 2014 میں. یہ مسلمانوں کی غفلت تھی. لیکن 2019 کا الیکشن سب دیکھنے پر بھی ہماری خاموشی پھر دوبارہ فیسسٹوں کو بیٹھنے کا موقع دیا. یہ کیوں ہے؟ کیا یہ باہر کی طرف سے ہمارے کو دباؤ ہے یا اندر ہم کھوکھلے ہو رہے ہیں؟ اس کے بارے میں سوچنا ہے.
میں یہ بات بولنے کے لیے آپ کے سامنے آنکڑا رکھا ہوں. اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کچھ مسائل، خاص کر میں مسلمانوں کو دلتوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، اگرچہ ایک مسئلہ سماجی مسئلہ مذہبی طور پر لے کر جائیں گے تو سب سے پہلے ہم کو مسلک اڑچن پیدا کرے گا کہ یہ کون سا مسلک کا ہے. یہ مسلک حنفی، شافی، اہل حدیث جو بھی مسلک ہے، یہ مسلک ہم کو کہیں نہ کہیں بریک کر رہا ہے. اگرچہ مسلک توڑ پھوڑ کر رہا ہے، اگرچہ ہم مسلک نکلیں گے تو ہم کو توڑنے والی ایک سیاسی پارٹی ہے. کون سی سیاسی پارٹی ہے؟ یہ کانگریس سے بلانگ کر رہا ہے یا جگن سے بلانگ کر رہا ہے یا TDP سے یہ ہے اس کا رشتہ. ہمارا وجود خطرے میں ہے، ہماری نسلیں خطرے میں ہیں، لیکن ہم کہیں مسلک کے طور پر سوچ رہے ہیں تو کہیں پارٹی کی بنیاد پر سوچ رہے ہیں. یہ جب تک ہمارے میں کمزوری نہیں نکالیں گے ہمارے لوگ، ایسے ہی حکمراں ہمارے پر آتے رہیں گے. یہ مسلک سے اور علاقائی پارٹیوں سے اوپر اٹھ کر آج سوچنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا وجود خطرے میں ہے. جب تک ہم اندرونی طور پر اتحاد میں نہیں آئیں گے، یہ لوگ اسی طرح سے ہم پر راج کرتے رہیں گے. ان کی مثال ایک آپ کے سامنے ایک ہٹلر کی ایک بات میں پڑھا تھا. ہٹلر نے کیبنٹ میں ایک مرغے کو لایا، مرغے کو لا کر کیبنٹ ان کے وزراء اور منسٹر کے سامنے پورے اس کے پر ہاتھ سے کھینچ کر اکھاڑ دیا. پورے مرغے کو بغیر پر والا مرغا بنا کے نیچے چھوڑ دیا. تو بولے کتنا بے رحم ہے تو، ایک بے جان ایک مونے سے جانور کو یہ کھینچ رہا ہے. تو ہٹلر 2 منٹ کے بعد بولا دیکھ، پھر بولا چندانے مرغے کے سامنے پھر چندانے ڈالے گئے. ہٹلر نے ڈالا تو پھر وہ مرغا ہٹلر کے پیر میں آ کر دانا کھانا شروع کیا. آج اس طریقے کے چند دانے کھا کر چند لوگ دانے کھا کر ہماری تہذیب کو جس طرح جو کھانا جا رہا ہے ان کو اثر نہیں ہو رہا. آج جیسے حنیف صاحب کے پہ جیسے ابھی ہمارے فلکی صاحب نے کہا، ایسے لوگوں سے ہوشیار ہونا ہے. اپنے چند پیسوں کی خاطر آج امت کا مستقبل، آنے والی نسلوں کا مستقبل آج خطرے میں ڈالا جا رہا ہے چند لوگوں کی وجہ سے. اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تو پاپولر فرنٹ آف انڈیا ایسے ایک خطرناک دور میں بھی جو مسئلہ اٹھایا ہے، یہ مسئلے کو آپ ہو یا یسوی پہ ہی ان مسائل میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا ساتھ دینا ضروری ہے. میں اس لیے اپنی تقریر کو چھوٹی کر رہا ہوں. جو میں بہت سے باتیں جو بولنا چاہ رہا تھا وہ میرے سے پہلے مقررین نے کہا ہے، اور وہ باتیں میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں. آج وقت کی ضرورت ہے، ہم ایک ہونا ہے، اور خواتین کے اوپر بھی جو ذمہ داری آج کے دور میں ہے پڑ رہی ہے، شاید ماضی میں ایسی ذمہ داری نہیں آئی تھی. آج میں ہماری مائیں بہنیں اور خواتین سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں اور اپنی مادری زبان میں تعلیم دلائیں گھروں میں، اور باہر انگریزی یا تیلگو سکھائیں، لیکن مادری زبان سے بھی اپنے بچوں کو محروم نہ رکھیں، کیونکہ مادری زبان میں ہی ہمارے ہر مسائل کا حل ہم کو ملے گا، بہت سے باتیں ہم کو معلوم ہوں گی. تو جو مجھے وقت دیا گیا ہے، یہ وقت کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. الحمدللہ بہت قیمتی بات ہم نے سنی ہے. تمام حضرات سے تمام حضرات کو اطلاع دی جاتی ہے کہ سب کے لیے الحمدللہ کھانے کا انتظام ہے. عورتوں کے لیے مستورات اور مرد حضرات کے لیے ساروں کے لیے کھانے کا انتظام ہے. اطمینان سے بیٹھے انشاءاللہ. اس کے بعد سسٹر حبیبہ صاحبہ انشاءاللہ آئیں گی.
نیشنل وومن فرنٹ ممبر نیلور انشاءاللہ وہ آئیں گی، اپنی قیمتی بات سنائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. قال تعالی قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تکن منکم امۃ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون ومنکر وعن المنکر وأولئک هم المفلحون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام تعریفیں حمد و ثنا صرف اللہ ہی کی ہیں اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود ہو انبیاء علیہ السلام پر اور خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میں طالب علم ہوں. جو بھی اعلیٰ حضرات اس ڈیاس پہ موجود ہیں ان تمام سے معافی کی طلبگار ہوں. اگر مجھ سے کوئی معافی ہو جائے، اگر غلطی ہو جائے تو مجھے آپ اپنی چھوٹی بہن سمجھ کے معاف کر دیں. اور میں شکر گزار ہوں پاپولر فرنٹ کی کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ اپنی سوچ کو میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. بہت چھوٹی انسان ہوں، چھوٹی حیثیت ہے اور بات بھی بہت چھوٹی ہی کر سکتی ہوں، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ اپنی بہنوں تک کچھ نہ کچھ میسیج میں پہنچا سکوں انشاءاللہ. اس وقت میں نے قرآن کی ایک آیت سورہ آل عمران کی 104ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ یہ ہے: تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پاپولر فرنٹ ایسی ہی ایک جماعت ہے جو آج نوجوانوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہے. میں پچھلے 10 سال پہلے سے اس کا حصہ رہی ہوں اور میں دل سے ان بھائیوں کا شکر گزار کرنا چاہتی ہوں جو کرونا کے مشکل حالات میں بھی جس نے مذہب نہ دیکھتے ہوئے انسانیت کا ایسا پیغام پھیلایا ہے. ان کے خدمات ایسے لاجواب رہے ہیں کہ بے شک میرے بھائیوں، جس طرح سے آپ نے جنازوں کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نے جس طرح سے خدمات انجام دیے ہیں، میں بے حد آپ کی مشکور ہوں. اور بے شک آپ کی یہ خدمات اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ اور آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. اور جو حدیث میں آج کا دن آپ کے سامنے پڑھی ہوں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے. میں نے کہا تھا میں طالب علم ہوں، اس لیے لکھ کے لائی ہوں، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ ہے اللہ رب العزت کی قرآن مجید اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک. آج ہم عورتوں کے لیے
میں خصوصاً میں اپنی ماں بہنوں سے، اپنی بچیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اے ماں اور بہنوں، ہمارے لیے علم سیکھنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ اکثر سنا ہے کہ مرد حضرات کا علم چوکھٹ تک اور عورت کا علم نسلوں تک ہے۔ ہم پہلی اسکول ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر ہم صحیح نہیں ہوں گے تو ہماری اولاد کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اگر ہم میں ان میں وہ جذبہ نہ ڈالیں۔ میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب دور نبی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چل رہا تھا، اس وقت مکہ میں صرف 72 گھروں میں ہی علم تھا، اگر میں غلط نہ ہوں تو، اور ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی ایک گھر تھا۔ کیا ہم ان عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنا آئیڈل کیوں نہ بنائیں، جو اپنے حدود میں رہ کر، جو اپنے پردے کی پابندی کرتے ہوئے 300 صحابیوں کو ایک دفعہ میں علم سکھا رہی تھی؟ ان میں کتنا علم تھا، ان میں کتنی ہمت تھی۔ اگر دور جنگ کا ہو یا علم کا ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو ایسا کوئی وقت نہیں تھا کہ ان کے پاس سے ہمیں جواب نہ ملے۔ آج کتنی لڑکیوں کو معلوم ہے کہ ہمارے عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری اماں تھی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں اتنی قابلیت تھی کہ ہر طرح کی عقل، ہر طرح کی ہمت وہ رکھتی تھی۔ آج میں ایسی لڑکیوں سے بھی ملی ہوں جو ہمیشہ ٹک ٹاک سے یا پھر یوٹیوب کے کچھ ہیکس یا وغیرہ وغیرہ اس میں اپنا وقت فضول کر رہی تھیں۔ ان سے میں نے پوچھا کہ بیٹا دیکھیے، سیاست ایسی چل رہی ہے کہ ہمارے معاشرہ ایسے چل رہا ہے، اگر آپ لوگ ایسے ہی اسی دلدل میں پھنسے رہیں گے تو ہمارا آنے والا کل کیا ہوگا؟ تو اللہ معاف کرے، ہماری ہی غلطی ہے کہ ہم بچیوں کو صحیح طرح سے تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں۔ کہ ان کا کیا جواب تھا، کیا ہوا آنٹی اگر بندیاں لگا دیں گے تو بی جے پی ہماری کیا کر لے گی؟ ایسی سوچ ہماری لڑکیوں میں آ گئی ہے۔ وجہ ہم ہیں کیونکہ ہم ان کے لباس کا خیال نہیں کرتے، کہ ہم ان کی سوچ کہاں جا رہی ہے ہم نہیں دیکھ پاتے۔ بچیاں فون ہاتھ میں لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، اس میں کیا چلتا ہے ہم نہیں دیکھ پاتے۔ ضرورت ہے آج اماں عائشہ کو یاد کرنے کی کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، عورت کو کیسے ہونا چاہیے، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ میں کتنی ہندو بہنوں سے بھی میں کہتی آ رہی ہوں کہ اسلام ایسی کیسے کہوں، مجھے باتوں کی کمی محسوس ہوتی ہے، لفظوں کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ پھر بھی ان سے میں کہتی آ رہی ہوں کہ دیکھیے 330 لوگ جب تھے اس وقت ہم نہیں ڈرے، آج ہمیں کیا ڈرائیں گے؟ صرف 330 کی تعداد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کے سامنے نماز پڑھی تھی، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حضرت میں محمد کے دین کے ساتھ ہوں، اس وقت ہم نہیں ڈرے۔ اور 330 سے آج کے دن ہمارا اسلام کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے؟ 26 کنٹریز مکمل طور سے اسلامک کنٹریز ہیں، 50 کنٹریز سے زیادہ میجارٹی اسلامک کنٹریز ہیں، اور کوئی ایسا دیش نہیں جہاں پہ اسلام نہ ہو۔ ایسے اسلام سے تم کیوں ڈرتے ہو ہندو ماں بہنوں؟ ہمیں آپ کیا ڈرائیں گے؟ آپ ڈر رہے ہیں ہم سے۔ کوئی بھی سچا مسلمان کسی کا بھی حق نہیں چھینتا، اور ہر کسی کے حق کے لیے بے شک جھگڑتا ہے اس سے جو ہمارا حق کو چھین رہا ہوتا ہے۔ اور آج بھی اس بات کا اگزامپل یہ ہے کہ ہم شاہین باغ ہر ایک گلی کوچے میں قائم کر رکھے تھے۔ اب
आपको बहाने ढूंढने पड़े हमें उठाने के लिए, हम तब भी नहीं डरे। अरे हम डरते तो अपने शौहरों से नहीं, आपसे क्या डरेंगे? हक की बात आ जाए तो हम अपने शौहरों से नहीं डरते, शिर्क की बात आ जाए तो हम नहीं मानते, तो तुम क्या डराओगे हमको? डरना हमारे खून में नहीं है, तुम कहां से लाके डराओगे? और जो हमारी किताब जो है, जो कुरान मजीद है, ऐ हिंदू माँ और बहनों, अगर मेरी बात आप तक पहुंचती है तो जानिए कहीं से भी एक भी साइंटिफिकल डिफेक्ट ना हुई किताब हमारे कुरान मजीद है। और आप भगवत गीता लेंगे, आप वेद लेंगे, आप कुछ भी लेंगे तो वो मजहबी किताब होंगे, लेकिन कुरान मजीद में कहीं ये नहीं कहा गया कि ये सिर्फ मुसलमान के लिए है, बल्कि ये कहा गया है कि ये इंसानियत के लिए है। और ऐसे कुरान मजीद को जो परफेक्टली, अब जैसे मैंने हदीस में पढ़ के सुनाया है, जो भी कुरान मजीद को और हदीस मुबारकान को कसरत से थाम लेंगे तो उनके लिए जीत ही जीत है। और इसका एग्जाम्पल है हमारे दुनिया के वो साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक अजान का रफ्ती चलते ही रहना, चलते ही रहना, चलते ही रहना। सिर्फ 1440 पर 2 साल में ये कहते हैं कि लाखों साल से हिंदुत्व है, ये कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी 2020 साल से है, तो हमारा इस्लाम तो 1404 साल से आके तुम इतना जोर जबरदस्ती कैसे कर लेते हो? अगर हम में कोई गलती होती तो इतना इस्लाम कैसे फैलता? और जिस बीजेपी आरएसएस के लिए कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, बेशक है, जो 70 साल से खतरे में ना था, आपके आने के बाद में खतरे में है। इसका मतलब दुश्मन तुम खुद हो, तुम खुद दुश्मन हो। इसका मिसाल क्या है? क्या पेट्रोल के रेट सिर्फ मुसलमान के लिए बढ़े हैं? क्या गैस की सब्सिडी सिर्फ मुसलमान की कट हुई है? नहीं। वैसे हम तो सिर्फ 18% या 20% के दरमियान हैं, आप तो 80% हो। आप सोचिए थोड़ा, हुक्मरानी सिर्फ 18% पे चाहिए या 80% पे? जो हुक्मरानी करते हैं उनको हुक्मरानी चाहिए 80% पे। उनके लिए हम आड़ा हैं। क्यों? हम हक पे चलने वाले हैं, हम हक के लिए लड़ने वाले हैं। जब तक हम रहेंगे ये गरीब का कुछ नहीं कर सकते। 2200 कारपोरेटेड फैमिलीज हैं इंडिया में, जिसका 1550 फैमिलीज का जो भी फंड है वो सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जैसे हमारे भाई साहब ने कहा था कि राजा हम हैं, लेकिन ये हमारे से हमारी बादशाहत छीन के इन कारपोरेटेड फैमिलीज के हाथ में देना चाहते हैं, और ये हम होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। आप सोचिए, ये सियासत को अगर इल्म हासिल हो सकता है तो सियासत भी बेशक समझ में आएगी, और ये सियासत समझना मर्द हजरात से भी ज्यादा जरूरी है औरत को, क्योंकि वही तो बोलेगी ना बच्चों को, वही तो भेजेगी ना अपने बच्चों को लड़ने के लिए। क्यों उस अम्मा को याद नहीं करते हम जिनके 3 बेटे कुर्बान होते हुए भी और एक बेटे को भी कुर्बान करने के लिए भेज दिए जाते थे हमारी सुहाबियां, हमारी माएं, क्योंकि उनमें शौक था और इल्म था। वो जानते थी कि हमारा असल मकसद क्या है, और आज हमें भी चाहिए कि हमारे असल मकसद को हम पहचाने और अपने बच्चों को सही तरीके से तरबियत दें। और मैं उन भाइयों का भी शुक्रगुजार करती हूँ कि आप इतने लोगों के दरमियान मुझे बात करने का मौका दिया गया है, और मैं बहुत एहसानमंद हूँ पॉपुलर फ्रंट की। और जब भी इस पॉपुलर फ्रंट के सामने खड़े होकर बात करने में मैं बेहद फख्र महसूस करती हूँ। बेशक अल्लाह ताला जिनसे जो काम करवाना चाहता है वो लेता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन किताब हमने सुनी है। ఇప్పుడు మేము ఆహ్వానించుచున్నాము గౌరవనీయులైన అడ్వకేట్ బ్రహ్మం గారిని, ఇండియన్ లాయర్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ నెల్లూరు.
हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा. మిత్రులారా, సోదర సోదరీమణులారా, భారతదేశం ఒక అగ్నిగుండంగా మారిన వేళ ఈ దేశాన్ని ఏలుతున్నటువంటి సంఘ పరివార శక్తులు హోల్సేల్గా ఈ దేశ సంపదని, ఈ దేశాన్ని అమ్ముతున్న వేళ ఈ దేశంలో మతం కార్చిచ్చును రగిలించి హిందూ మత ద్వేషాన్ని వీధి వీధిలా ప్రచారం చేస్తూ మత విద్వేషాన్ని రెచ్చగొడుతున్న వేళ తమను తాము రక్షించుకుంటూ ఈ దేశం కోసం సిఏఏ, ఎన్ఆర్సి, ఎన్పిఆర్కు వ్యతిరేకంగా వీధి వీధిన షాహీన్ బాగులు వెలిసిన వేళ పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ సభని నిర్వహిస్తోంది. మిత్రులారా, ఈ దేశాన్ని కాషాయీకరణ చేసేదానికి, దేశం అంటే దుక్కు దున్నే రైతు కాదని, మొక్కలు నాటే కూలీలు కాదని, ఫ్యాక్టరీల్లో రెక్కల మొక్కలు చేసుకుని ఈ దేశ ప్రజల అవసరాల కోసం సమస్త వస్తు సామగ్రిని తయారు చేసే కార్మికులు ఈ దేశం కాదని, దేశం అంటే అంబానీలు, అదానీలని హిందూ మతం ద్వేషాన్ని వెళ్లగొక్కుతోంది. గుజరాత్లో మారణ హోమాన్ని జరిపి స్త్రీలు, పురుషులు, పిల్లలు అనే విచక్షణ లేకుండా వేల మంది ముస్లింలను ఊతకోస కోసి బ్లడ్ బాత్ చేసి గుజరాత్ని ఒక ప్రయోగశాలగా మార్చి తలలో నరికి పెట్టుబడిదారుల కోసం ఈ దేశాన్ని వాళ్ళకు అప్పగించేదానికి ఊచకోత కోసేదానికి కూడా వెనకాడరు అని గుజరాత్ మారణ హోమంలో నిరూపించుకొని సంఘ పరివార శక్తులు ఈ దేశాన్ని పరిపాలన చేస్తున్నాయి. మిత్రులారా, ఈ దేశంలో రాజ్యాంగానికి విలువ లేదు. రాజ్యాంగం సాక్షిగా గెలిచినటువంటి మంత్రులు కానీ, ఎమ్మెల్యేలు కానీ, ముఖ్యమంత్రులు కానీ, ప్రధానమంత్రులు కానీ రాజ్యాంగానికి లోబడి లేరు. ఈ దేశాన్ని పెట్టుబడిదారులకి అప్పగించేదానికి ఈ దేశంలో రాజ్యాంగపరమైన హక్కుల మొత్తాన్ని కూడా కాలరాచి వేస్తున్నారు. హిందూ ఫాసిజం ఈ దేశంలో ముస్లిముల్ని, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవుల్ని, ఈ దేశంలో ఒక మానవీయ సమాజాన్ని నిర్మాణం చేద్దామనే కలలు కనే కమ్యూనిస్టుల్ని శత్రువులుగా చూస్తున్న మిత్రులారా, ఈ ముగ్గురికి వ్యతిరేకంగా రకరకాల కుట్రలు బన్నుతోంది. ఈ ముగ్గురిని హత్య చేసేందుకు వేలాది దళాలని తయారు చేస్తున్న మిత్రులారా, రకరకాల మీడియాల ద్వారా అధికారం చేతిలో ఉంది కాబట్టి రకరకాల పద్ధతుల ద్వారా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఐక్యతని దెబ్బతీసేదానికి, మత విద్వేషాన్ని రగిలించేదానికి యుక్తులు కుయుక్తులు పన్నుతూ ఉంది. వాస్తవాలను రాసిన దానికి కర్ణాటక రాష్ట్రంలో గౌరీ లంకేష్ను ఈ సంఘ పరివార శక్తులు హత్య చేశాయి. దబోల్కర్ అనేటటువంటి ఒక హేతువాదిని ఈ సంఘ పరివార శక్తులు మహారాష్ట్రలో హత్య చేశాయి. కర్ణాటకలో కలబుర్గుని హత్య చేశాయి. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పాలనను ప్రశ్నిస్తున్న దానికి, ఈ దేశంలో ఉన్న హక్కులు అణచవేతను ప్రశ్నిస్తున్న దానికి
మతం పేరిట మరణ హోమాన్ని ప్రశ్నించిన దానికి, ఈ దేశవాసులైనటువంటి ఆదివాసీల హక్కుల్ని కాలరాస్తుంటే, ఆదివాసీల పిల్లల్ని స్త్రీలని ఊచకోత కోస్తుంటే, జమీన్ జంగిన్ మీద మా హక్కులు ఉన్నాయంటూ వాళ్ళు ఉద్యమం చేస్తుంటే, వాళ్ళ ఉద్యమం మీద దారుణ మరణకాండ జరుగుతుంటే ఎలుగెత్తి ఖండించిన దానికి ఈ దేశ మేధావుల మీద చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల చట్టం కింద ఇప్పటికే వేల మందిని జైళ్ళల్లో మూసి ఉన్నారు మిత్రులారా. ఈ దేశంలో ప్రశ్నిస్తే ఊపా కేసు పెడతారు. ఊపా అంటే చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టం, UAPA. హత్రాసులో దళిత యువత మీద అత్యాచారం జరిపి ఆమెను హత్య చేసి కనీసం తల్లిదండ్రులు కూడా చూపకుండా దహనం చేస్తే దేశం మొత్తం మీద ఆ విషయం తెలిసి దేశం మొత్తం అట్టుడికిపోతే, కేరళకు చెందినటువంటి పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యకర్తలు వాళ్ళ వాహనం వేసుకుని హత్రాస్కు పోతుంటే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల చట్టం కింద నిర్బంధించారు, వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ విధంగా దేశంలో ఎవరు మాట్లాడితే, సంఘ పరివార పాలనని ఎవరు వ్యతిరేకిస్తే, ఎవరు ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళందరి మీద కూడా ఈ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ కింద వాళ్ళని సంవత్సరాల తరబడి బెయిల్ కూడా ఇవ్వకుండా జైళ్ళలో పెడుతున్నారు మిత్రులారా. ఇవాళ రామ మందిరం నిర్మాణం పేరుతో వీధిన కాషాయ మూకలు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంటికి కనీసం 10 రూపాయలైనా కానీ వసూలు చేయాలని తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఊరు నుండి అయోధ్యకు రావాలని చెప్పి గ్రామాన వీధిన ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు మిత్రులారా. వాళ్ళు ప్రచారం చేయడమే కాదు, చిన్నారి బిడ్డలు కాన్వెంట్లో స్కూల్లో చదువుకున్నటువంటి చిన్న పిల్లలను కూడా వీధుల్లో తిప్పుతూ వందే మాతరమని, జై శ్రీరామని, అయోధ్యలో గుడి కట్టాల్సిందే అని రాజకీయ స్వప్రయోజనాలకి చిన్నారి బిడ్డలు కూడా వాడుకుంటున్నారు మిత్రులారా. దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వ్యవస్థల్ని సర్వనాశనం చేశారు. పోలీసు వ్యవస్థ కానీ, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, చివరికి న్యాయ వ్యవస్థను కూడా భ్రష్టు పట్టించారు. ఏ వ్యవస్థ నా గౌరవం లేదు. మొత్తాన్ని కూడా కాషాయీకరణ చేసి ఈ దేశంలో ఫాసిజం బుసలు కొడుతుంది మిత్రులారా. ఒకసారి మనం చరిత్రను చూసే పని అయితే, ఈ నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షాల గురువులైనటువంటి ముస్సోలినీ కానీ, హిట్లర్ కానీ ప్రజల చేతిలో మట్టి గరిశారు. చరిత్రలో పాఠాలున్నాయి. ఎర్ర సైన్యం చేతిలో సాగు తప్పదని పారిపోయి హిట్లర్ గురివేసుకున్నాడు మిత్రులారా. ఈ దేశంలో వీధిన ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా ఈ కాషాయీకరణకు వ్యతిరేకంగా, హిందూ ఫాసిజానికి వ్యతిరేకంగా వీధి పోరాటాలకి మనం సిద్ధం కావాల్సి ఉంది. కాబట్టి ఈ పోరాటాల ఉద్ధృతితోటి చచ్చే చీమైనా కుట్టి సస్తదని, మనం పిరికితనంతో మన కోసమనో, మన కుటుంబం కోసమనో మనం వీటన్నిటిలో పాల్గొనకుండా ఉన్నా కానీ మరణం తప్పదు మిత్రులారా. మరణం తప్పదు. కాబట్టి మనకంటూ మనం బతుకున్న కాలంలో
ఈ దుర్మార్గాలకి, ఈ అన్యాయాలకు వ్యతిరేకంగా మనం అంటూ ఒక చరిత్రను సృష్టించి మనం చనిపోవాలి. మనం చనిపోయిన తర్వాత తిరిగి జనంలో మనల్ని బ్రతికించేది మనం చేసినటువంటి సాహసోపేతమైనటువంటి పోరాటాలు, మన యొక్క సాహసమైనటువంటి చరిత్ర. ఇదే తిరిగి మనం చనిపోయిన తర్వాత జనంలో బతికిస్తుంది. కాబట్టి ఈ హిందూ ఫాసిజానికి వ్యతిరేకంగా నరేంద్ర మోడీ సంఘ పరివార్ ఈ శక్తుల దుర్మార్గాలకు వ్యతిరేకంగా సాహసోపేతమైనటువంటి పోరాటాలు వీధి వీధిన మనం చేయాలని, అందుకోసంగా మీతో పాటు భుజం భుజం కలిపి నడిచేందుకు ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ లాయర్స్ సిద్ధంగా ఉందని మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మిత్రులకి మరోసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు. ధన్యవాదాలండి. అడ్వకేట్ బ్రహ్మం గారు చాలా చక్కగా फैसिज्म गुरिंची विवरिंचारो. अभी सामाइन से गुजारिश करता हूँ, सामाइन जो है अभी 1-2-3 मुकर्रिरीन है, उनके बाद जो है इंशाल्लाह प्रोग्राम का कंक्लूड होगा. आप सभी हजरात इत्मीनान के साथ बैठेंगे. इसके बाद हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल सुबहान साहब मादनी सदर मजलिस उलमा नेल्लूर को दावत देता हूँ. हज़रत जो अपनी कीमती अल्फाज से सामाइन को महसूस फरमाएँ. चेक 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 अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलाम अला इबादिल्लज़ीना अस्तफ़ा अम्मा बाद. भाई मुझे कोई तकरीर का उन्वान नहीं दिया गया था, मैं अभी निकल के जा रहा था ज़रूरत के ऊपर, अचानक बुलाया गया. बात दरअसल यही है, पॉपुलर फ्रंट जो लोग हैं इसमें शहर के बहुत ही कमज़ोर हजरात जो न माली हैसियत से, न ताकत के हैसियत से, न जमात के हैसियत से इन लोगों ने एक तंजीम कायम की है जो हिंदुस्तान लेवल पे चल रही थी, और इसके सामने बहुत से ख़तरात पेश आए. बहुत से लोगों ने इन लोगों से कहा कि इस जमात में मत जाओ. दीनदारों ने भी समझाया, उलमा भी इसके ख़िलाफ़ में थे कि इस पार्टी में मत जाओ, पॉपुलर फ्रंट का साथ मत दो, इनको मस्जिदों में मीटिंग करने मत दो. और ये लोग बावजूद अकेले रहने के भी कभी कभी हमसे मशवरा कर लेते थे उलमा से, 1-2 उलमा से शहर में, और ये तंजीम बढ़ती गई. अल्लाह ने आज यही एक तंजीम का सहारा मुसलमानों को बनाया है. इसमें अब देखते हैं कि उलमा इकराम ने इसकी रहबरी की, और इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, इसमें किसी सियासी लीडर को सामने रखा नहीं जाता. ये अपने उसूलों के ऊपर बराबर कायम है. उलमा इकराम मुफ्ती अब्दुल सुबहान साहब और काशिफ ऐसे लोगों को, और हाफिज साहब ऐसे लोगों की इनमें शिरकत है,
اور میں اس سے پہلے بھی کرنول میں پاپولر فرنٹ کے ایک جلسے میں پہنچا ہوں اور وہیں بھی میری بات ہوئی تھی. میں آج کے نوجوانوں سے کہتا ہوں, ابھی ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک جید مفتی صاحب نے آپ کے سامنے خطاب کیا. یہی علماء تھے جو ہندوستان کو بچانے کے لیے آگے آگے آئے تھے. ہندوستان کو بچانے کے لیے نہ نماز کے لیے کسی عالم نے جہاد کیا, نہ کسی عالم نے قربانی دی, درخت پر شہید ہوا, پھانسی لگائی گئی, نہ روزے کو قائم کرنے کے لیے کسی عالم نے اپنی شہادت کا خون بنایا, بلکہ میرے دوستو ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے, ہندوستان کو انگریزوں سے بھگانے کے لیے اللہ والوں نے شہادت کا جام پیا ہے. کئی حضرات ایسے ہندوستان کی تاریخ آج وقت بہت کم ہے, میں اس کو بتانا نہیں چاہتا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاپولر فرنٹ کا ساتھ دو. ایسے جیالے, ایسے نوجوانوں کو ہم تیار کریں جس کے اندر حضرت علی جیسی ہمت ہو, امام حسین جیسی شجاعت ہو. دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے سامنے, حالانکہ مسلمان تھے, ناحق تھا, امام حسین نے مطالبہ کیا مجھے چھوڑ دو, میں زیاد کے ہاتھ پہ میں بیعت نہیں کرتا, لیکن اس حق کے اوپر آپ نے اپنے پورے خاندان کو شہادت کا جام پہنایا, لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے. ایسی شجاعت ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہو. میں کرنول میں بھی ایک مثال دیا تھا, ہم میں ایک اتحاد ہونا چاہیے. ہم بہت جاتے ہیں, ہم معمولی چیزوں میں, معمولی لوگوں کے سامنے ہم ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی تیلگو دیسم کا آیا تو اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیے, کوئی OSRCP کا آیا اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیے, فلاں MLA آیا اس کے پیچھے جوتے چاٹنے میں چلے گئے. میرے دوستو ہم میں کوئی لیڈر نہیں ہے. اگر آج ہم میں لیڈر ہے تو وہ پاپولر فرنٹ ہے. وہ پاپولر فرنٹ کے پیچھے ہم اپنے آپ کو چلائیں. جہاں جہاں بھی پاپولر فرنٹ اپنے الیکشنوں کے اندر آدمی کو کھڑا کرے گا, پورے ماں بہنوں سے, پورے نوجوانوں سے, پورے نلور کے مسلمانوں سے تم آپس میں بٹ کے کسی تیلگو دیسم کے ساتھ چل رہے ہو, OSRCP کے ساتھ چل رہے ہو, کانگریس کے پارٹی میں بٹ رہے ہو, آج ہم متحد ہو جائیں. یہ پورے پارٹیاں پاپولر فرنٹ کے سامنے آ کر یہ کہہ دیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے, آپ ہم کو ساتھ لے کر چلیں. تو میرے دوستو ایسا نوجوان نیلور کے مسلمانوں میں ایک اتحاد قائم ہو جائے تاکہ ہم لوگ متحد ہو کر کام کرنے والے بنے. ہم میں کوئی منافقت نہ ہو, ہم میں کوئی لالچی نہ ہو, ہم میں کوئی بڑھوتری نہ ہو. ہم سب اس پاپولر فرنٹ کے پیچھے چلیں گے جو چلانے والے اصول کے ساتھ چلا رہے ہیں. انشاءاللہ اس میں علماء بھی ہیں, جید لوگ بھی ہیں. یہ ہندوستان کی ایک بڑی تنظیم ہے جو نظام کے ساتھ چلتی ہے, اس لیے چلیں. ہم میں ایک اتحاد پیدا ہو. ہم کو بہکانے والے لوگ بہت آتے ہیں. میں نے ایک مثال دی تھی عربی کے اندر, ایک جنگل میں ایک شیر بستا تھا, ایک شیر رہا. وہاں پر 2 گائے بھی تھے, ایک سفید گائے اور ایک لال گائے. یہ دونوں بھی چرتے تھے اس جنگل کے اندر. شیر جب بھی ان گائیوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا تو اس کے اوپر یہ 2 گائے مل کر شیر کو بھگا دیتے تھے. آخر اس نے سوچا میں کیسے ان گائیوں کو قبضے میں لوں, تو وہ ان گائیوں کو چھوڑ دیا. چند دن تک کوئی حملہ نہیں کیا. لال گائے بازو سے گزر جاتی تھی, شیر کے بازو سے, وہ خاموش ہوا اور شیر کے بازو میں چلنا شروع کی لال گائے. وہ بھی چلتا تھا. جیسے ابھی ہمارے ایک آدمی نے کہا ہٹلر نے مرغے کے پر چھیل دیے, پھر وہ کوے کو وہ مرغے کو دانے ڈالا تو پھر پیروں تلے آ گیا. ہماری حالت بھی وہی ہوتی ہے. تو ایسے وہ شیر چلتا تھا تو لال گائے بھی بازو میں چلتی تھی. اب لال گائے جب چلتی تھی تو لال گائے کو احساس ہوا ارے شیر بہت اچھا بن گیا, اس کی خصلت بن گئی, یہ درندوں کو کھانا چھوڑ دیا, یہ میرا گوشت نہیں کھاتا,
میرے اوپر حملہ نہیں کرتا، شاید میرے ساتھ دوستی کا معاملہ کر لیا ہے. تھوڑا تھوڑا نزدیک ہوتی گئی، وہ چھیڑتا نہیں تھا. اب اجلا بیل جو تھا اس کالی بیل کو، لال بیل کو سمجھایا کہ دیکھ اس کے پاس مت جا، بہت خطرناک ہے، وہ بہت خطرناک ہے وہ، اور وہ کھا لے گا، کبھی نہ کبھی حملہ کر دے گا. اس کی فطرت میں ہے حملہ کرنا، اس کی فطرت میں ہے غداری دینا. لا یعتب الکفار، ان لوگوں کے قرآن نے صاف کہا یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں. عدو مبین کہا، کھلے ہوئے دشمن ہیں. یہ ہندو، یہ نصارہ، یہ یہودی، یہ سب تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. یہ لوگ تمہارے سے کبھی اسلام پہ راضی نہیں ہوتے، تو تمہارے اندر متحد ہونے کی ضرورت، اس کی خصلت ہے. تو اجلے بیل نے جب سمجھایا تو اس نے سمجھا دیوانہ ہے. ارے اتنی دوستی اچھا کر لیا، میں اس کے ساتھ بازو میں بیٹھتی ہوں، وہ بھی آ کر بازو میں بیٹھتا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ شیر نے گائے کا گلا دبا دیا. اب جب اکیلی ہو گئی، اب دونوں حملہ نہیں کرتے، اس کی دوستی توڑ دیا اور اجلے بیل سے اس کو الگ کر دیا، تو گائے کو اس نے کھا لیا. اب سمجھ گیا، پکارنے لگا. اب پکارنے لگی تو اس کے بعد اجلے بیل نے کہا ارے مجھے بھی کھا لے گا، میں اس وقت مر گیا تھا جبکہ تجھ پر اس نے حملہ کر دیا. تو میرے دوستو، ہماری قوم تو کٹ مر رہی ہے، اب بھی ہمیں کوئی ہوش نہیں آیا. اس لیے میرے دوستو، ہم کو متحد ہو کر چلنا چاہیے کہ ہم پاپولر فرنٹ کا ساتھ دیں. جتنے بھی یہ تنظیموں میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو ان لوگوں کو ہم ایک متحد ہو کر، ان لوگوں سے کمپرومائز ہو کر، ہم اپنے الیکشنوں کے اندر پاپولر فرنٹ کے طرف سے کھڑا کر کسی تنظیم میں ہم نہ جائیں، بلکہ ہم خود ایک ایسا کام کریں جو پاپولر فرنٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. وآخر الدعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن. حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب مدنی. ابھی انشاءاللہ اگلے ہمارے اسپیکر ہوں گے حضرت مولانا الیاس صاحب ظفر قاسمی. میں دعوت دیتا ہوں وہ آ کر جو ہے مختصر انداز میں انشاءاللہ بہت ہی اچھے بات سمجھائیں. وقت بھی بہت قریب ہے، گزارش ہے الیاس صاحب. یہ اناؤنس کون کیے ہیں؟ یہ اچھا، ٹھیک ہے، آپ مہمان ہیں ہمارے. من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا وہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے. اور بازک مفتی عبد الرحمن صاحب بیٹھے ہیں، شاید سو رہے ہوں گے. میرے عزیزوں، الحمد لولیہ والصلاة علی رسولہ وآلہ اصحابہ متعدبین بیادابہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع به ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں. میں اپنے زخم سنوں یا سناؤں، مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے. کہاں سے شروع کرو فسانہ، کہاں پہ ختم کرو. میرے عزیزوں، پاپولر فرنٹ کا ایک دور ہے. اس سے پہلے میں اپنے گزارشات پیش کروں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو دیوار دکھائی دے رہی ہے آپ کو، یہ عیدگاہ کی دیوار ہے. یہ 25 سال پہلے میں اور ہمارے ایک غوث بھائی مرحوم بنائے، اور 25 سال سے میں اس عیدگاہ کا خطیب ہوں. اب افسوس یہ ہے
میں بولتا بولتا کہتا کہتا تھک گیا. میرے عزیزوں، جلد اس کو قابو میں لو، جلد اس کو اپنے قبضے میں کرو. کئی حکومتیں آئی گئیں لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں، کیونکہ پاپولر فرنٹ کے ساتھ میں اس وقت کھڑا ہوا جب میں نے پولیس کے خلاف نعرہ لگایا، یا تو جیل یا نہیں لاٹھی. جب پاپولر فرنٹ کے مفتی عبد الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کے ساتھ اور ایک دو ساتھیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. پولیس کے خلاف ہمیں نکالنا تھا جلوس. شوکار باغ، محبوب خان صاحب کے باغ کو مجھے جب اطلاع ملی، رات میں علماء کو جیل میں ڈالا گیا. اور ایس پی رونا کمار میرا نہایت دوست، ملا ریڈی ایس پی جو کر کے گیا وہ میرا نہایت دوست. جب گیا تو میں دیکھا کہ چند بچے ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں. ارے بھائی کیوں نہیں جلوس نکالتے؟ وارنٹ دیے بغیر، الٹیمیٹم دیے بغیر ڈال دیا جیل میں. ہمارا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اس کو کیوں نہیں یوز کرتے؟ کانسٹیٹیوشن کیا بول رہا ہے اس کو کیوں نہیں یوز کرتے؟ کیا کریں حضرت، ہمارے مسلم لیڈر آتے ادھر دیکھتے ادھر چل جاتے. مفتی عبد الرحمان صاحب گواہ ہیں اور بھی بہت سے لوگ گواہ ہیں. میں کہا کھڑو لائن میں، وہ جو اعلان ہے اس کو لاؤ سامنے. میں کھڑا اور اس محبوب خان پارک سے اور آپ کے جو ہے کلکٹریٹ تک، اور ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے پولیسوں کے خلاف جنہوں نے ہمیں الٹیمیٹم دیے بغیر ناانصافی سے گرفتار کیا، تو میں سامنے تھا، یہ مجھے فخر ہے. اور جب ایسا موقع تھا یا تو پولیسوں کے لاٹھی کھاؤ یا تم بھی جیل میں جاؤ، لیکن ہم نے ہمت سے کام لیا. آج وہ چھوٹا سا غنچہ پھول بنا، پھول سے باغ بنا، اور یہ تمہارے سامنے دکھائی دے رہا ہے. ایک شعر یاد آتا ہے مجھے، شوکت علی صاحب کا. محمد علی کے بھائی شوکت علی لندن میں جا کے کہتے ہیں، سنو نوجوانوں وقت نہیں، ضروری واقعات میں بتا کے ختم کرتا ہوں. تقریر ایک جگہ شروع ہوئی، 15 منٹ ٹائم دیا گیا. بولنے والا بولتا چلا جا رہا ہے، بولتا چلا جا رہا ہے. صدر محترم آ کے لوچنے لگے. سننے کا سوال ہی نہیں، بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے. اس کے بعد مجبور ہو کے چھوڑ دیا. تقریر ختم ہوئی تو صدر محترم نے کہا کہ کیا آپ کی آسمانی تقریر تھی، میں اتنا لوچا آپ کو احساس نہیں ہوا؟ کس طرف لوچا آپ نے؟ یہ جو ڈاوا پاؤں ہے اس طرف لوچا؟ ارے وہ تو پلاسٹک کا ہے. تو میرے بھائی میں پہلے ہی ختم کر دوں گا، آپ بے فکر رہیں. تو فرمایا دور حیات آئے گا، قاتل تیری سزا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. وہیں پر شہید ہو گئے. آج ان کی قبر فلسطین میں ہے. یہ کون ہے، کس کے لیے انہوں نے لندن میں جا کر اپنے آپ کو شہید کیا؟ بھارت دیش کو آزاد کرانے کے لیے. انگریز نے کہا شاہ ظفر سے کمزور ہو گئے تھے، دم دمے میں دم نہیں، دم دمے میں دم نہیں، دم دمے میں دم نہیں، خیر مانگو جان کی اے ظفر، ٹھنڈی پڑی اب تیغ ہندوستان کی. ہو گیا تمہاری حالت انگریزوں سے لڑنے میں، تیغ مانے تلوار. دم دمے میں دم نہیں، خیر مانگو جان کی اے ظفر،
ٹھنڈی پڑی اب تیغ ہندوستان کی. اسی کمزوری کی حالت میں شاہ ظفر نے کہا جب تک وہ رہے گی غازیوں میں ایمان کی، جب تلک بو رہے گی غازیوں میں ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی. یہ آپ کے ابوالکلام آزاد 9 مرتبہ جیل گئے، 13 سال گزارے. 9 مرتبہ جیل گئے، 13 سال گزارے. پنڈت جواہر لال نہرو بھی 9 مرتبہ جیل گئے، 4 سال گزارے. ابوالکلام آزاد کمزور ہو گئے اور بولنے لگے کیا چھوڑا نہ غم نے کچھ بھی میرے جسم زار میں، یہ جات ہی سو وہ بھی نہیں اختیار میں. جنرل نے کہا یعنی آپ جیل کون سے جیل گناؤ آپ کو میں؟ الہ آباد کی جیل، فیض آباد کی جیل، جو ہے احمد آباد کی جیل، لکھنؤ کی جیل، کتنے نینی تال کی جیل، کتنے جیلیں. 13 سال معمولی بات نہیں ہے. یہ کس کے لیے قربانی دی؟ بھارت کو آزاد کرنے کے لیے، اپنے کھیتیوں کے لیے، اپنے بلڈنگوں کے لیے، اپنے کاروں کے لیے، اپنے موٹروں کے لیے انہوں نے 13 سال نہیں گزارے. ہنس کے جنرل کہتا ہے مان گئے اپنے کمزوری کو، مان گئے اپنے بزدلی کو. کہا پاگل میں بزدل نہیں ہوں، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. میں سورج ہوں، میں چل بھی گیا تو میری روشنی کو دے کر میری آنے والی نسل چلے گی. آج پڑھو کتابیں اردو جس کو احمد میاں نے لکھا ہے. بتاؤں آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں. اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس عیا آزادی کی، دارالعلوم دیوبند کی طرف اشارہ ہے، اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس عیا آزادی کی اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار اذان آزادی کی. یہ صحن چمن ہے برکھا رخ، ہر موسم ہے برسات یہاں، گلبانگ سیر بن جاتی ہے ساون کی اندھیری رات یہاں. عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. دارالعلوم کے جتنے اساتذہ ہیں، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد محترم شیخ الہند جن کو کالے پانی میں ڈالا گیا، اور کس انداز سے یہ ایک صنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیار ہوئے. یہ صحن چمن ہے برکھا رخ، ہر موسم ہے برسات یہاں، گلبانگ سحر بن جاتی ہے ساون کی اندھیری رات یہاں. ڈاکٹر صاحب اب تو بوڑھا نہیں کہیں گے. تو میرے عزیزوں میں بتاؤں آپ کو، میں بتاؤں شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ 66 سال کی عمر میں کالے پانی کو گئے اور 4 سال گزارے. 1958 کا دور آ گیا، ٹھیک ہے نہیں وجہ فرمائے. 1958 کا دور، یہ واقعہ سن کے میں اپنی بات واپس لیتا ہوں. جب رہائی ہوئی تو ادھر سے گاندھی جی چلے، احمد آباد سے گاندھی جی چلے، اور لکھنؤ سے فرنگی محلی چلے. شیخ الہند محمود الحسن کے استقبال کے لیے اتنے سال جیل میں گزار کے. کالا پانی جانتے ہیں؟ سن لو نوجوانوں، کلکتہ سے 800 کلومیٹر دور ہے دکشن کی طرف، اور وہاں پر جزیرے ہیں. کیا جزیرے؟ چاروں طرف پانی، بیچ میں خشک. وہی ہے، وہی دوسرا نام کالا پانی جزیرہ. تو ویسے مقام پہ
किसी एक दूसरे को मालूम नहीं होता कौन कौन सी जेल में है, कौन कौन सी जेल में है। आप समझेंगे कि उस जेल खाने में जो है, जैसे आजकल लीडरों को दिया जाता है, एयर कंडीशन होगा और जो है खाने पीने के साजो सामान होंगे, नहीं, एक बाल्टी, एक कूजा, बस लेट्रिन वही, बाथरूम वही, सब वही। आज क्या है, राहत इंदुरु ने बड़ा अजीब बात कहा है, ये बहुत सलीके से झूठ बोलता है, ये बहुत सलीके से झूठ बोलता है, ये जरूर लीडर बनता है। तो ऐसे कुर्बानियां देकर शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहिमहुल्लाह आ रहे हैं, इस्तकबाल के लिए गांधी जी जा रहे हैं। यही आरएसएस का शख्स बोलता है गांधी जी को, एक मुसलमान से मिलने जा रहे हो। लीलावती या मायावती, दो पोत्रियां हैं उनके, एक पोत्री कहती है, ये लफ्ज सुनने के बाद गांधी जी के चेहरे को मैं इतना लाल देखी कि उससे कभी मैंने लाल नहीं देखा। उसके बाद कहा, तुझे शर्म नहीं आती? मैं किससे मिलने जा रहा हूं? अपनी सारी जिंदगी भारत को आजाद करने के लिए जेलों में गुजार दी। मेरे नौजवानों, बाई चांस इंडियन नहीं है हम। कुर्बानियां 6 लाख मुसलमानों के, तुर्कमान गेट, चांदनी चौक, दिल्ली गेट, अजमेर गेट, चारों तरफ घेरा डाल दिया गया और फांसी चढ़ा दी गई हाथी के ऊपर। हाथी को मारा गया कन्हैया लाल, मेवाराम गुप्त, डेविड, मरियम, ये सब लिखते हैं तारीख में कि हाथी को जब मारा जाता, हाथी निकल जाती और वो लाश 8 का नंबर बन जाती, आंखें बाहर, जुबान बाहर। 6,000 लोगों ने, पहले एक छोटी मिसाल है कुर्बानी की, उसके बाद लाखों ने, हाफिज जामिन शहीद, जाफर शहीद और टीपू सुल्तान का तो क्या कहने। अभी तो अजीजम ने कहा, हयातुल जवारुबी मिन मियति सना खैरुम हयातु असदी मिन यौमिन वाहिद। लोमड़ी की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बराबर है। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, आप क्या सुनो, अंग्रेज ब्रिटिश के अंदर उनकी माएं, मेरी बहनों सुनो, उनकी माएं क्या कहकर सुलाती थी बच्चों को, सो जाओ टीपू सुल्तान आ रहा। मालूम है टीपू का लक़ब कैसा पड़ा? हैदर अली, उनके अब्बा फतेह अली, जब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने फतवा दिया कि अंग्रेज की फौज में रहना जायज नहीं, तो उनके वालिद, टीपू सुल्तान के वालिद निकल गए, औलाद नहीं थी। टीपू ये फारसी लफ्ज है, ईरान से आया है। जब गए मैसूर को, वहां मियां बीवी इकट्ठा होकर, औलिया अल्लाह के न जाओ, चोर लोगों के पास जाके दुआओं पैसे उससे मत खर्च करो। गए, अभी अपना मुद्दा बयान ही नहीं किया, मस्तान टीपू ने कहा, अनकरीब एक ऐसा बच्चा तुम्हें पैदा होने वाला है, एक जालिम कौम को वो कई सालों तक ऐसा डराएगा, उनको दिल में तारे नजर आएंगे। वो फारसी इबारत है, मैं भूल गया, अब जरा बूढ़ा हो गया। तो मेरे अजीज दोस्तों, महमूदुल हसन रहिमहुल्लाह, क्योंकि वो इबारत याद रहती तो मैं बोलता आपको। महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह को लाया गया दिल्ली में, नहलाया गया। नहलाने के बाद मेरे अजीज दोस्तों, पीठ को देखा गया तो गोश्त ही नहीं है। पीठ को देखा गया, गोश्त ही नहीं है। जब पूछा कि गोश्त क्या हुआ, तो दोस्त ने कहा, उनके शागिर्द ने कहा कि अंग्रेज तहखाने में ले जाता था और हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को कहता था कि अपने फतवे को रुजू कर ले, अंग्रेज का हिंदुस्तान में रहना जायज है, भारत में रहना जायज है, अपने फतवे को रुजू कर ले, नहीं तो ये लोहे की सलाख से तुझे दागा जाएगा। हजरत मानते नहीं थे, जान दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। फारसी का एक जुमला हजरत बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बमासियते बमुसीबत गिरफ्तारम न बमासियते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है,
मुसीबत की वजह से गिरफ्तार हुआ हो, गुनाह की वजह से गिरफ्तार नहीं हुआ, उसी लोहे की कड्डी से और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते। सही, हमें खुशी है, लेकिन ऐसे कितने लोग त्याग दिए हैं भारत को, वहां पर आके क्या बोलते हैं, कई और लोग जो है त्याग दिए हैं, हमारे मुसलमानों का नाम नहीं लेते, अबुल कलाम आजाद का नाम नहीं लेते, टीपू सुल्तान का नाम नहीं लेते। अरे तू क्या, तेरे बाबू सुभाष चंद्र बोस ने जो मिलिट्री का झंडा लगाया, उसके ऊपर शेर का निशान लगाया, उसके भाई ने आके सुभाष चंद्र बोस के दोस्त ने आके कहा, वाकई आप शेर हैं, शेर का निशान लगाए हैं। सुभाष चंद्र बोस बोलते, खड़े हो जा, हाथ बांध ले, ये शेर का झंडा मेरा नहीं है, टीपू सुल्तान का है। ऐसे ऐसे कुर्बानियां हमारे। बहरहाल मैं माफी चाहता हूं, एक बार पे ही खत्म करना था, दूसरी पर्ची भी आ गई। हमारे डॉक्टर साहब मेहमान हैं, इसलिए उनके शान में एक शेर पेश कर देता हूं। उम्र जितनी बढ़ती है, मेरी बहनों बेटियों आप अपने जगह रहें, उम्र जितनी बढ़ती है दिल जवान होता है। डॉक्टर साहब ये गजलें इन सफेद बालों में, जज़ाकुमुल्लाह। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अक़दस मौलाना अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब ज़फ़र अल क़ासिमी दामत बरकातुहुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हज़रत को सेहत तंदुरुस्ती आफ़ियत अता फरमाए। और उसके बाद हमारे प्रोग्राम की आखिरी कड़ी जो है कलिमात तशक्कुर पेश करने के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सुबहान साहब बिरादर दामत बरकातुहुम को मैं दावत देता हूँ कलिमात तशक्कुर से। स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मुफ्ती अब्दुल सुबहान साहब को मैं दावत देता हूँ अपनी कीमती कलिमात से जो है तशक्कुर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डैश पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रियासती सदर जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर जनाब अब्दुल वारिस साहब दामत बरकातुहुम, इसी तरह हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम और हैदराबाद से आए हुए मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर साहब दामत बरकातुहुम, दीगर अमायदीन शहर, कारकुनान पॉपुलर फ्रंट और माँ बहनों का मैं तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। और इख्तितामी कलिमात इस वजह से मेरे सुपुर्द किए हैं ताकि इस जलसागाह के मकासद को आपके सामने रखूं कि हम आज जो है जलसा जो किए हैं सिर्फ़ नेल्लूर में नहीं हैं, बल्कि ये जलसा प्रोग्राम जो है फॉर द नेशन विद पॉपुलर फ्रंट, हम पॉपुलर फ्रंट के साथ मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क को बचाने के लिए हम पॉपुलर फ्रंट के साथ खड़े होना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। प्यारे भाइयों, जद्दोजहद के बाद ही काम होता है। हमको जो मैदान आज जो है हम चुने हुए हैं, जो रास्ता हम चुने हुए हैं, ये फूल बिछाकर हम आगे जाने वाला रास्ता नहीं है। और इस रास्ते को हम जो है मशक्क़तों के साथ, कुर्बानियों के साथ इस रास्ते पर चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह मशक्क़त और कुर्बानी के बाद ही हमारे सामने उसका नतीजा रिज़ल्ट होता है। आज हम लोग यहाँ एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये हमारा इत्तिहाद है, हमारी एक जद्दोजहद है, हमारी एक अज़्म मुसम्मम है, हमारी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है
جب جا کر آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہمیں اس ہندوستان میں جس دشمن سے مقابلہ ہے اس دشمن کے مقابلے کے لیے ہم ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کل بنیان مرصوص ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہمیں بنانا ہے. ایک ایسی دیوار بن کر اس جو ہے دشمنان اسلام سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے, ملک کی حفاظت کرنا ہے, ملک کی دستور اور آئین کی حفاظت کرنا ہے. اور اسی طرح آج ہم لوگ دیکھیں گے یہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا 3 دہائیوں سے یعنی 30 سال سے تقریباً پورے ہندوستان کے 20 پر 3 ریاستوں کے اندر یہ پاپولر فرنٹ پھیلا ہوا ہے. ابھی آپ جو ہے لنچنگ کا زمانہ جو چل رہا تھا اس میں پاپولر فرنٹ کی قربانیاں اگر آپ دیکھیں گے جھارکھنڈ کے اندر پورے طریقے سے دندناتے ہوئے یہ RSS کے, بجرنگ دل کے, وشو ہندو پریشد کے اور اسی طرح جو ہے ABVP کے جو گنڈوں نے جو ہے گورکشکوں نے علیم الدین انصاری اور ان کے بھائی کو جھاڑ پر سولی دیا تھا. پاپولر فرنٹ آف انڈیا نے ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہوئے فیکٹ فائنڈنگ کر کے ثبوت اکٹھا کر کے رانچی کے ہائی کورٹ میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر ان گنڈوں کو سزا دینے پر پاپولر فرنٹ آف انڈیا عزم مصمم کرتا ہے. آج رانچی کے ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے جیل کے سلاخوں میں 19 آدمی آج جو ہے قید ہیں. عمر قید سزا دلانے میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کامیابی حاصل کیا ہوا ہے. آج ہندوستان کے آزادی کے وہ داستان آج ہم گنگنا رہے ہیں. ہندوستان کے اندر فسطائی طاقتوں کے منہ توڑ جواب کے لیے بھی آج ہمارے پاس تاخیر ہے. آج ہم RSS, بجرنگ دل, شیو سینا, وشو ہندو پریشد, VHP, ABVP جیسے گنڈوں اور ہندوستان کے دستور کا کھلواڑ کرنے والوں کے ساتھ کھلے مہار چیلنج کرنے کے آج ہندوستان میں دستور اور آئین میں پیدا ہوئی ایک انوکھی تنظیم ہے تو وہ تنظیم کا نام پاپولر فرنٹ آف انڈیا ہے. آج 13 سال سے ہندوستان کے اندر سارے ہندوستان کے کونے کونے سے چپے چپے سی آواز آ رہی ہے. بچہ چیلنج کر رہا ہے, مرد عورت چیلنج کر رہا ہے. اس قرآن کی آیت پڑھ کر وَمَا لَكُمْ لَا تُخَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. آج ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ آواز دلاتا ہے. یہ پاپولر فرنٹ کا نعرہ ہے. ہر مظلوم ہمارا ہے. ہم انصاف دلانے کے لیے آئے ہیں, ہم اتحاد کی طرف دلانے آئے ہیں اور ہم ایک مظلوموں کی نجات کے لیے ایک ایسی کشتی میں سوار ہو کر آئے ہیں. آج ترنگے کو بچانے کے لیے, دستوری نظام کو بچانے کے لیے, کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے, جمہوریت کو, ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے اور سیکولرزم کو بچانے کے لیے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی آپس میں ہیں ہم بھائی بھائی. آزادی اور انصاف و تحفظ کا نعرہ لے کر سوشل جسٹس کانفرنس میں جب پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے جانب سے نیلور میں 2011 میں نومبر کے مہینے میں جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو 6 لوگوں کو جیل کے سلاخوں میں ڈالا جاتا ہے. آج بھی جو جسٹس اور انصافی ہندوستان کی برقرار ہے. آج ہمارے نیلور کے ڈسٹرکٹ کورٹ نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے اس 6 نوجوانوں کے بارے میں جو کلین چٹ دیا ہوا ہے, آج بھی ہم حکومت ہند میں نیلور کے جوڈیشری کی وہ طاقت کو بحال رکھتے ہوئے یہ فسطائی طاقتوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے, یہ ڈپارٹمنٹ کا جواب دینے کے لیے آج بھی ہم وہ پاپولر فرنٹ کا جو انصاف ہمارے ساتھ ہوا اس کا پامپلیٹ بنا کر ہم ڈال سکتے ہیں. آج انصاف ہندوستان کی باقی ہے, جوڈیشری باقی ہے. اس جوڈیشری کے سہارے سے ہندوستان کے مظلوموں کی نجات کے لیے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنے پہ پاپولر فرنٹ میدان میں آیا ہے. اس ملک کو بچانے میں آپ کھڑے ہو کر اتحاد کے ساتھ نعرہ بلند کرنا ہے. آزادی, انصاف و تحفظ کے اس نعرے پر میں اور آپ کھڑیں گے, یہ ہندوستان بچ سکتا ہے. ورنہ یہ ہندوستان کو بیچنے کے لیے دشمن طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں.
इसीलिए कहा गया, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आज हम एक इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आज हमें एक जो है सियासत को, आज की सियासत को समझना है, आज की गुंडागर्दी को समझना है। आज इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ तमाम मसलकी जो है फुरूई मसाइल को खत्म करके बुनियादी मसाइल पर आज हम एक मैदान में आना है, एक प्लेटफॉर्म पर आना है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, जितने आजमाइश और जितने मुसीबतें, जितने परेशानियां आज तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पूरे हिंदुस्तान में 30 साल से आना था, वो परेशानियां आकर चले गई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक मास मूवमेंट बनाकर बहुत तेजी के साथ हिंदुस्तान के तमाम जो है जमहूरी निजाम को बहाल रखने के लिए मर्दों, औरतों, बच्चे, बूढ़ों, सारे लोगों को मिलकर मुत्तहिद होकर इत्तिहाद फिक्र के साथ हमें ये प्लेटफॉर्म को और मजबूती के साथ बनाना है। बनाएंगे क्या इंशाअल्लाह? जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, अभी जो है प्रोग्राम ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी भाई यहाँ आए हैं, देर हो जाने की वजह से थोड़ा सा हमारे तरफ से खाने का भी इंतज़ाम है, और हमारे खाने के इंतज़ाम में हमारे बहुत सारे भाई भी मदद किए हैं। हमारे चिकन चांद बादशाह साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह जो है उनके तरफ से जो है खाने का भी इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप तक जो है खाना पहुँचाया जाएगा, और जो भी माँ बहनें और जितने भी बुजुर्ग हजरात, बच्चे सब यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजारी अदा करता हूँ। चिकन जाफर भाई की तरफ से जज़ाकल्लाह। और जो भी मेहमान आए हैं